ایک دفعہ مشکات پڑھا رہا تھا، اور مشکات میں کچھ بات چیت ایسی ہوئی جیسے ہمارے بزرگوں کے تذکرے بڑے زیادہ ہو گئے، کچھ زیادہ ہی ہو گئے، جوش خروش سے کیے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ حساب تو آدمی کرے نا اپنے آپ کا۔ تو میری طبیعت ناساز تھی، بخار سا تھا، تو میں گھر جا کے لیٹ گیا ظہر کی نماز سے پہلے۔ ظہر کی نماز میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ باقی تھا، تو میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ، اور امام الازہر مولانا انور شاہ کشمیری آپ کی عیادت کے لیے تشریف لا رہا ہے۔ میں جلدی جلدی اٹھا اور پلنگوں پہ خواب میں چادریں واجریں سجائی اور راستہ کھولنے کی کوشش کی، دیکھا تو سب سے پہلے مولانا اشرف علی صاحب داخل ہوئے، پھر مولانا حسین احمد مدنی داخل ہوئے، پھر مفتی کفایت اللہ داخل ہوئے، اخیر میں حضرت شاہ صاحب داخل ہوئے، اور شاہ صاحب نے فرمایا قریب سے گزر ہو رہا تھا، آپ کی طبیعت کی ناسازی کا سنا، میں نے ان بزرگوں سے کہا عیادت کرتے چلے۔ سبحان اللہ۔ اور میں بالکل دیوار کے ساتھ باوجود من آواز نعمت کے منم، یہ مبشرات ہے، تب تسلی کے لیے اللہ اسباب خیر دکھاتا ہے۔ پیغمبر نے کہا ہے لم یبق من النبوہ الا المبشرات، نبوت پا محمد باندے تمام شو، نشت پسل محمد انبیاء، لیکن اچھے خواب جو موافق شرع ہو وہ بڑے پیارے ہیں۔ آئی سمجھ، لا الہ الا اللہ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، امداد طلب کرو اللہ سے صبر کر کے اور نمازیں پڑھ کر۔ یہ عجیب بات ہے کہ صبر سے مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ مشکل آنے اس کے آسان نشوات، اور مرد را باید کے ہراسان نشوات۔ فارسیان کہتے ہیں گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تبلیغ میں، دینی کام میں مبلغ اور عالم کا سینہ بہت بڑا ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ جس طرح بھی آپ جس حال میں بھی ہے، جتنا کام کر سکتے اخلاص سے کرو، توجہ سے کرو، اطمینان قلب کے ساتھ کرو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ مت گھبراؤ۔ امام شافعی سے منقول ہے کہ صبر سے مراد صوم ہے، روزہ ہے، کیونکہ الامساک ہے عن المفترات الثلاث، اے الاکل والشرب والوقاء من الصباح الى المساء۔ مدد طلب کرو صبر کر کے۔ مفسرین کہتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، صبر اور یقین کے ساتھ اللہ آپ کو دین کی امامت دے دے گا۔ کیا کہہ رہے؟ یہاں مجھ سے پہلے ایک بڑے ادارے کا عالم امام خطیب تھا، وہ میرے استادوں کی جگہ تھا۔ جب میں یہاں آیا اس زمانے میں تجربہ کم تھا، خطبے میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھی تو لوگوں نے حق نبی، میں نے کہا یہ کیسے دیوبندی مسجد ہے، خدایا خیر کی۔ اور شاہ اسماعیل شہید کے نام لینے پر امام سے ایک آدمی جھگڑا کیا۔ میں نے اللہ سے مدد مانگی، میں نے کہا یا رب میری امداد فرما۔ 2 جمعے کے بعد میں نے بعض ساتھیوں کو کہا کہ پوری مسجد کے دور تک نمازیوں میں کوئی انگوٹھا ایک فرد بھی چومے تو مجھے بتاؤ۔ کسی نے نہیں چوما۔ اور اگلا سال جب وہ آیا تو میں نے یہاں شاہ اسماعیل شہید کے یاد میں ایصال ثواب میں کانفرنس کی، اور اس گھر میں کھانا پکوایا مہمانوں کا، جنہوں نے امام سے کہا تھا کہ تم اسماعیل دیلوی کا نام ممبر پہ کیوں لیتے ہو؟ اس کے گھر میں نے کہا تم دعوت کرو تب بخشے جاؤ گے۔ تم نے کیسے شاہ صاحب پر اور ان کے نام لیوا پر اٹیک کیا؟ الحمدللہ۔ رشک نہ کرنا میرے
تیری راحتوں پہ آج تم ایک دور گزار آیا ہوں میں درد ستم کا. آسان نہیں ہے. اول اخرد ازان واخی بیا اخرد احکار واخی. الحمدللہ دیوبندیت کے بیان میں مجھ سے زیادہ اگر کوئی ہے تو وہ خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی تھے. ان کا مقام بھی اونچا تھا، شان بھی بلند تھی، بیان بھی گن گرج کا تھا. اور امام اہل سنہ سرفراز خان تو دیوبندی مکتبہ فکر کے امام ہیں، وہ تو ہم سب کے سپہ سالار ہیں. بقیہ لوگ جتنے ہیں انشاءاللہ ساڑھا پلہ بھاری ہے. بالکل. شیخ القرآن بھی امام تھے، مفسر قرآن. اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، آیا تم کہتے ہو لوگوں کو نیکی کرنے کا کہ نبیوں پر ایمان لاؤ، نبیوں کا ساتھ دو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول بیٹھے ہو اپنے آپ کو. یہ تم کیا کر رہے یہود، اے نصارہ، اے حضرت محمد کی حقانیت سے منحرف ہو اور ان کے منکر ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم پڑھتے ہو کتابیں. وہی افلا تعقلون، آیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. لا الہ الا اللہ. وَاسْتَعِينُوا، مدد مانگو، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کر کے اور نماز پڑھ کر. معلوم ہوا کہ صبر و استقامت سے اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے اللہ مشکلات حل فرماتے ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز پڑھنا بہت گراں ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، جو عقیدہ رکھتے ہیں. شرم تعامل میں ہے کہ ظن کبھی یقین کے معنی میں آتا ہے. انہم ملاقو ربہم، کہ یہ ضرور ملیں گے رب سے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور یہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. جن کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت برحق ہے، ہم بحضور خدا پیش ہوں گے، ان کے لیے نماز پڑھنا بہت آسان ہے، اور دین کے لیے صبر و استقامت سے پیش آنا بہت آسان ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، لینا نہیں میری آیتوں پر قیمت تھوڑی. اور دنیا ساری کی ساری ایک آیت اور ایک حرف کے مقابلے میں حقیر ہے. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ. تو بعض علماء نے تو کہا ہے کہ جسے عرف میں قلیل کہتے ہیں وہ نامناسب بات ہے. جیسے 5 پاؤ، اس زمانے میں 5 روپے، 25 روپے، اتنا مناسب بات ہے. 40 روپے اس زمانے میں سرخسی نے لکھا ہے کہ یہ کثیر ہے، لیکن ہمارے زمانے میں طالب علم کو کم از کم 500 روپے تو ملے. 500 روپے ورنہ 1000. عرف حاکم ہے، عرف.